الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ماشاءاللہ کافی تعداد میں احباب بیٹھے ہیں، اپنی حاضری کا ثبوت دیں اور کوشش کریں دائیں نہ دیکھیں، بائیں نہ دیکھیں، چھت کو نہ دیکھیں، بلکہ جن کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں توجہ بھی انہی کی جانب رکھیں. ٹھیک ہے. اب آپ کہیں جی ہم توجہ کس طرح رکھیں، سامنے تو دیوار ہے، تو میں آپ کی بارگاہ میں بس اتنی عرض کروں گا کہ یہ دیوار آپ کے لیے ان کے لیے نہیں ہے. یہ دیوار آپ کے لیے ان کے نہیں ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا ہے. یہ آپ کے لیے ہے، ان کے لیے نہیں ہے. اور ایسی لاکھوں دیواریں بھی ہوں تو وہ بھی نگاہ مصطفیٰ میں حائل نہیں ہو سکتی ہیں. اس لیے جب بھی درود پاک پڑھا کریں اس بات کا دھیان رکھا کریں کہ ہم زندہ نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم حاضر و ناظر نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں. تو پھر جب زندہ سے سلام لیتے ہیں تو اس طرح تو نہیں نہ لیتے. اب دیکھیں نا، میں حضرت کو بلاؤں اور ان کو بلا کے چھت کو دیکھنا شروع کر دوں تو یہ کیا کہیں گے؟ اچھا بندہ بھائی، بلاتا مجھے ہے، دیکھتا چھت کو ہے. تو جب آپ بھی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں نا تو حضور نبی علیہ السلام کی روحانیت بھی آپ کی جانب متوجہ ہوتی ہے. تو پھر کیا لگتا ہے کہ سلام حضور کو دیکھنا چھت کو، سلام حضور نبی علیہ السلام کو دیکھنا دیواروں کو. ہو اس طرح بھی جائے گا، بڑے لجپال ہیں، قبول کر لیتے ہیں. لیکن اگر ذرا توجہ سے پڑھیں گے تو پھر کچھ اور ہی رنگ پیدا ہوگا. ٹھیک ہے جی. میرے بزرگ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی جن کی نسبت سے میں اپنے ساتھ خادمی بھی لکھتا ہوں، حضرت کی بارگاہ میں نہ کچھ شخص حاضر ہوا اور آ کر عرض کی کہ حضرت وہ رزق کے حوالے سے بڑی پریشانی کا سامنا، پوری پڑتی نہیں کوئی بھی، مہینہ شروع بعد میں ہوتا ہے، پیسے پہلے ختم ہو جاتے ہیں، کمانے والا اکیلا ہوں، کھانے والے بڑے زیادہ ہیں، کوئی وظیفہ عنایت فرمائے. تو حضرت نے فرمایا بھائی سنگیا اس طرح کر کے روز صرف 100 بار استغفار کریا کر. ٹھیک ہے جی. وہ شخص آگے سے عرض کرتا ہے حضرت میں تو کہیں 1000 بار پڑھتا ہوں تو کچھ نہیں ہوا. تو آپ فرما رہے ہیں صرف 100 بار کریا کرتے، 100 نہ کی ہونا ہے. بڑا کمال جواب دیا. آپ نے فرمایا بھائی تو پڑھنا ہے، میں تینوں کرنا لوں کہن دیا. پڑھنے میں کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہم پڑھتے ہیں کرتے نہیں ہیں کوئی بھی. اب بڑے احباب جی میں 1.25 لاکھ واری ایت کریمہ پڑھے ہویا کھ نے. بھائی تو اے سی لا کے تھلے کلین پا کے تے آپس گپا مار دیں پڑھے. ذرا اس کیفیت کو بھی ظہور پہ طاری کرنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کیفیت بھی تو طاری کرنا خود. کیا اس وقت کیفیت ہوگی حضرت سیدنا یونس علیہ السلام، کیفیت بھی تو طاری کرنا. اسی طرح ہم بھی کیا ہے، استغفار کا کام ہے. کیا معنی کیا ہے؟ اللہ سے معافی مانگنا. تو کیا ہم جس طرح استغفار پڑھتے ہیں اس طرح پڑھنی چاہیے؟ ہم استغفار کو خود پہ طاری نہیں کرتے حضرت. اسی طرح درود بھی ہے حضرت، ہم طاری نہیں کرتے خود پہ. اللہ کی قسم ہے جس دن کر کے پڑھو گے نا پھر اس دن دیکھنا ہوتا کیا ہے حضرت. جس دن توجہ سے پڑھو گے نا حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام، پھر دیکھو حضرت جی ہوتا کیا ہے حضرت. پھر دیکھو یہ درود پاک رنگ کیا لگاتا ہے، پھر دیکھو اس میں طاقت کتنی ہے حضرت. صرف کیا ہے کہ یقین کی کمی ہے حضرت. اب تو اتنی یقین کی کمی ہوگی اگر آپ کسی کو اللہ کا نام کہہ بھی دینا اور نہیں کوئی کو تویز دے دے. اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہے حضرت، بڑی طاقت ہے اللہ کے نام. حضور نبی علیہ السلام کے نام مبارک کی بڑی برکتیں. اس مٹی کے انبار میں کیا رکھا ہے؟ بس نام محمد نے سجا رکھا ہے. کچھ بھی نہیں، سب برکتیں ہیں. اس لیے جب بھی اللہ جل شانہ کا نام، یہ تھوڑی ثقیل عبارت ہے، آپ اس کو سمجھیں گے نہیں، علماء سمجھیں گے، لیکن میں اس کو تھوڑا آپ کے لیے آسان بھی کروں گا.
یہ سب سنابل میر عبدالواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں ذکر میں غفلت، کاندھ نو ویکھنا تے یاد اللہ نو کرنا، پنکھے کو دیکھنا سلام حضور کی بارگاہ میں پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں ذکر میں غفلت، ذکر سے غفلت سے بدتر ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو یاد ہی نہیں کر رہا، ایک وہ ہے جو یاد کر کے بھی نہیں کر رہا حضرت یہ ہے، اور ہمارا یاد کرنا اسی طرح کا ہے حضرت، ہم یاد کر کے بھی نہیں کرتے حضرت۔ یہ تو باقی آپ کو کیا پتہ حضرت، ان کی یادیں کیا کیا جہان آباد کرتی ہیں حضرت۔